السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 14 اکتوبر 2025 منگل کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والے اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ سکے۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دیوبند میں ملا متقی کا استقبال دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ ہندوستانیوں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں پر جارحانہ اور متنازع تبصرہ کرنے میں معروف شدت پسند فلمی نغمہ نگار جاوید اختر نے افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کے دیوبند میں شاندار استقبال پر متنازع اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جاوید اختر نے شاندار استقبال کے متعلق کہا، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جاوید اختر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ طالبان کے نمائندے کا جس طرح استقبال کیا گیا اور ان کی جو عزت افزائی کی گئی، ان کے لیے وہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد گروپ کے رکن کو عزت دینے کا واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معاشرے کی ترجیحی بنیاد کس طرح سے بدل رہی ہے۔ شدت پسند ملحد جاوید اختر نے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ سہارنپور میں واقع دارالعلوم دیوبند کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے لکھا، یہ ادارہ جو ہمیشہ دہشت گردی اور تشدد کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال رہا ہے، کیسے اپنے اسلامی ہیرو کا شاندار استقبال کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ شخص جس نے لڑکیوں کی تعلیم پر مکمل طور سے پابندی عائد کر دی ہے، اس کی عزت افزائی کی گئی۔ شدت پسند جاوید اختر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ہندوستانیوں سے سوال کیا، یہ کیا ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہیں ملا امیر خان متقی نے خواتین کی تعلیم پر دیا یہ جواب۔ انڈیا کے دورے پر موجود افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ جمعے کو ان کی پریس کانفرنس سے کسی کو جان بوجھ کر نہیں نکالا گیا تھا۔ ملا امیر خان متقی نے اتوار کو نئی دہلی میں ایک اور پریس کانفرنس کی۔ جمعے کو ان کی پچھلی پریس کانفرنس میں کسی خاتون صحافی کو شریک نہیں کیا گیا تھا۔ کئی خواتین صحافیوں نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مدعو نہیں کیا گیا تھا، جس پر افغان طالبان کے ساتھ ساتھ انڈین حکومت کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم انڈین وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ افغان سفارت خانے میں منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ خیال رہے کہ انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمعے کو کابل میں دوبارہ انڈین سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اتوار کو دوبارہ منعقد کی گئی پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے طالبان حکومت کے وزیر خارجہ سے کئی سخت سوالات بھی کیے۔ خواتین صحافیوں کی عدم موجودگی پر وضاحت۔ جمعے کو نئی دہلی میں افغانستان کے سفارت خانے میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی پریس کانفرنس کے لیے تقریباً 16 مرد صحافیوں کا انتخاب کیا گیا۔ صحافیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ خواتین اور غیر ملکی میڈیا کو واپس بھیجا گیا تھا، تاہم طالبان کے حکومتی وفد کے رکن اور وزارت خارجہ کے ترجمان زئی تکل نے اس بات کی تردید کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام صحافی جو سفارت خانے پہنچے تھے انہیں پریس کانفرنس میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ اتوار کی پریس کانفرنس کے دوران جمعے کو خواتین صحافیوں کی عدم موجودگی پر ایک مخصوص طبقے کی جانب سے سوال اٹھایا گیا۔ اس بار خواتین نہ صرف اگلی نشستوں پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی بلکہ اکثر سوالات بھی انہی کی طرف سے پوچھے گئے۔ اس پر ملا امیر خان متقی نے جواب دیا کہ جمعے کی پریس کانفرنس مختصر نوٹس پر منعقد تھی اور مدعو صحافیوں کی ایک چھوٹی سی فہرست پیش کی گئی تھی۔ یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے صحافیوں کے مخصوص فہرست کو دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ افغانستان میں خواتین کو تعلیم نہ دیے جانے پر سوال۔ پریس کانفرنس کے دوران ملا امیر خان متقی سے سوال کیا گیا، آپ دارالعلوم دیوبند گئے اور ایران، شام اور سعودی عرب میں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا جاتا، انہیں اسکول اور کالج جانے سے نہیں روکا جاتا، آپ افغانستان میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ افغانستان کی خواتین کو تعلیم کا حق کب ملے گا؟ ملا امیر خان متقی نے جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے علماء، مدارس اور دیوبند کے تعلقات شاید دوسرے سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے امیر خان متقی نے کہا کہ تعلیم کے لحاظ سے اس وقت ہمارے اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں 1 کروڑ طلبہ زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 28 لاکھ خواتین اور لڑکیاں ہیں۔ یہ تعلیم دینی مدارس میں گریجویٹ سطح تک دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ علاقوں میں بعض پابندیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے اسے مذہبی طور پر حرام قرار نہیں دیا ہے، لیکن اسے اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر سوال۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر متقی نے کہا کہ طالبان حکومت پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان اچھے تعلقات اور امن نہیں چاہتا تو افغانستان کے پاس دوسرے آپشنز ہیں۔
ملا امیر خان متقی نے کہا کہ پاکستانی عوام افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہیں۔ پاکستانی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کچھ مخصوص عناصر ہیں جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے افغانستان اپنے سرحدوں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ ہم نے گزشتہ رات آپریشن میں مقصد حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے دوستوں قطر اور سعودی عرب نے کہا کہ فائر بندی کی جائے اور ہماری طرف سے فائر بند ہو گئی، اب حالات قابو میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان آزاد ہو چکا ہے اور وہ امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انڈیا میں افغانستان سفارت خانہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ متقی سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اب انڈیا میں افغانستان کے سفارت خانے کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، نئی دہلی میں ہمارا سفارت خانہ، جہاں آپ اور میں اس وقت موجود ہیں، مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ سفارت خانہ افغانستان کے مشورے پر کام کر رہا ہے۔ یہاں کام کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں سابقہ حکومت کے ساتھ کام کرنے والے اپنی حکومت کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ افغانستان کے عوام متحد ہیں، سب مل کر کام کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب پاکستان میں تحریک لبیک کے خلاف پولیس آپریشن کے دوران کیا ہوا؟ بچے گھر کے اندر سو رہے تھے جب رات کے پچھلے پہر اچانک شور مچا کے آپریشن شروع ہو گیا ہے اور پولیس نے شیلنگ شروع کر دی ہے۔ تھوڑی دیر میں آنسو گیس کی بو ہمارے گھر میں آنے لگی تو میں نے جلدی سے کھڑکیاں بند کی، مگر کچھ ہی دیر بعد ہمیں بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی اور بچوں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا جو کچھ فاصلے پر رہتا ہے، اس نے کہا بیوی بچے کو لے کر فوراً ہمارے گھر آ جاؤ۔ اورنگ زیب بٹ وسطی پنجاب میں جی ٹی روڈ پر واقع شہر مرید کے علاقے رانا ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ رانا ٹاؤن جی ٹی روڈ کے اس حصے کے قریب واقع ہے جہاں پیر کی علی علیہ الصبح پولیس نے تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے احتجاجی مارچ کے شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق اس آپریشن کے دوران پولیس کے ایک ایس ایچ او ہلاک جبکہ 48 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 17 اہلکار ایسے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں۔ پولیس کے مطابق اس دوران ٹی ایل پی سے تعلق رکھنے والے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر بھی ہلاک ہوئے جبکہ 8 عام شہری زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 40 سرکاری و نجی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ مقامی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کا یہ آپریشن مذاکرات کی ناکامی کے بعد شروع کیا گیا جو کہ 5 گھنٹے میں مکمل ہوا اور اب جی ٹی روڈ کا علاقہ مظاہرین سے کلیئر کروا لیا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے ایمرجنسی سمیت تمام وارڈز کے اندر اور باہر بیڈ لگائے گئے ہیں جہاں اس آپریشن میں زخمی ہونے والے مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کو لایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں تعینات ڈاکٹر شہزاد نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ صبح سے انہوں نے لگ بھگ 1.5 درجن پولیس اہلکاروں کو طبی امداد مہیا کی جبکہ دیگر وارڈز میں بھی زخمی موجود ہیں۔ اورنگ زیب بٹ نے بتایا کہ سب بھائی سے کال پر بات کے بعد وہ بھائی بچوں کو لے کر گھر سے نکلے مگر باہر سانس لینا محال تھا۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس کارروائی کے دوران ٹی ایل پی کی جانب سے اپنے متعدد کارکنوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے دعوے کیے گئے، تاہم بی بی سی ان دعووں اور ہلاکتوں کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے اور پولیس نے تاحال صرف 3 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ آپریشن سے پہلے لائٹیں بند کر دی گئی۔ شیخ و قرا سے تعلق رکھنے والے صحافی حکیم محمود بیگ ٹی ایل پی کے اسی احتجاجی مارچ کی اوریج کر رہے تھے۔ ان کے مطابق جب سیکورٹی فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا تو اس وقت وہ موریدکے میں جی ٹی روڈ پر موجود تھے کیونکہ مقامی پولیس پہلے ہی بتا چکی تھی اگر مظاہرین منتشر نہ ہوئے تو اتوار کی رات آپریشن کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز نے رات 2 بجے کے قریب شیلنگ کا آغاز کیا تھا۔ اس سے قبل پولیس اہلکاروں اور رینجرز کے علاوہ سادہ کپڑوں میں بھی بہت سے اہلکار موقع پر موجود تھے۔ مرکزی کنٹینٹس پر سعد رضوی، ان کا بھائی انس رضوی اور ٹی ایل پی کے مرکزی رہنما موجود تھے جبکہ ٹی ایل پی کے سیکورٹی رضاکاروں نے مرکزی کنٹینٹس کے گرد حصار بنا رکھا تھا۔ حکیم محمود کے مطابق جب باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے اسی مرکزی کنٹینٹس کی لائٹیں بند ہو گئی۔ یہ لائٹیں انتظامیہ کی جانب سے بند کی گئی یا ٹی ایل پی کے سیکورٹی کی جانب سے، یہ معلوم نہیں ہو سکا، مگر لائٹیں بند ہونے کے بعد مظاہرین پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد کنٹینٹس کی لائٹیں دوبارہ آن ہوئی تو سب نے دیکھا کہ اسٹیج والے پریشان ہیں اور سعد رضوی بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے مائک پکڑاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی نے مائک پکڑ کر آپریشن کرنے والے پولیس اہلکاروں کو آپریشن روکنے اور واپس چلے جانے کی درخواستیں کی اور انہیں واسطے دیے، مگر اس دوران شیلنگ اور فائرنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے آغاز سے کچھ دیر قبل انہیں ایک مقامی پولیس افسر نے اس مقام سے نکل جانے کی ہدایت کی تھی۔ شیخ و قرا سے رپورٹنگ کے لیے مرید کے آنے والے مقامی صحافی شیخ سفیان علی گزشتہ دوروں سے مرید کے میں موجود تھے۔
جہاں زیب نے BBC اردو کو بتایا کہ یہاں نظر آنے والی صورتحال بہت خراب ہے، ہر طرف جلی ہوئی چیزیں بشمول گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہاں TLP کا کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا جبکہ ریلی مکمل طور پر منتشر کر دی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔